مدارس اسلامیہ توقعات اور چیلنجز، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ کو۔ مدارس اسلامیہ توقعات اور چیلنجز خطاب کریں گے شیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ صدر جلسہ، عمائدین جماعت، معزز علماء کرام، عزیز مدرسین، دعات، ائمہ، مؤذنین و حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج اس نے اپنے اس گھر میں ایسے معزز اور مکرم شخصیات کے موجودگی میں کچھ باتیں عرض کرنا، جس کے تحت میں ایک عنوان جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا، مدارس اسلامیہ توقعات اور چیلنجز۔ مجھ سے قبل مکاتب اسلامیہ اور اس کی افادات وغیرہ کے تعلق سے شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ نے کچھ باتیں کی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مکاتب اور مدارس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بس اگر میں یہ کہوں کہ کچھ باتیں جو انہوں نے میرے کھیت سے لی ہیں، میں بھی ان کے کھیت سے کچھ چیزیں لینا چاہوں گا۔ اور چونکہ یہ عنوان جب مجھے ملا تو اس وقت میں سفر پر تھا، اور بہت عجلت میں حالت سفر میں میں نے اپنا مقالہ ارسال کیا تھا، پتہ نہیں الجماع میں وہ چھپ سکا ہے کہ نہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور مدارس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اور مدارس کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس وقت خاص طور سے موجودہ حالات میں، ہم سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جو ہے مدرسہ ایک عربی لفظ ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے، مذہبی ہو کہ غیر مذہبی، جہاں طلبہ و طالبات کو تعلیم کی ابجد سے واقف کیا جاتا ہے اور علوم و فنون کے مبادیات بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کارخانہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، نونہالان قوم کو علم و ادب کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، اور تہذیب اور ثقافت اور معاشرتی اقدار سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست قرآن و سنت سے ہے، اور چراغ نبوت سے اس کو روشنی حاصل ہے۔ اس کا آغاز مدرسہ صفہ کے چھوٹے سے چبوترے سے ہوا، اور دیکھتے دیکھتے پورے عالم میں اس کی جڑیں پھیل گئی، اس لیے عالمگیر ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ و جاوید ہے۔ مدرسہ ایک مصروف ترین ادارہ ہے۔ تہذیب و تمدن اور اسلامی اقدار و روایات کی بقا کا مدار بھی انہی مدارس پر ہے، اور یہ پوری دنیا میں تراث نبوی کے محافظ اور اس کے امین ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا سقوط سلطنت مغلیہ کے بعد بر صغیر یعنی موجودہ ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں جو اسلامی چہل پہل اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، انہی مدرسوں کی بدولت۔ علامہ اقبال کا قول ہے، بر صغیر میں اگر یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو سوائے جامع مسجد، لال قلعہ اور تاج محل کے کوئی آثار مسلمانوں کے یہاں پر نشانات کے طور پر موجود نہ ہوتے۔ جو ہے جنہیں تاریخ سے وابستگی ہے وہ سقوط غرناطہ کو نہیں بھول سکتے۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جہاں 800 سال تک حکومت کرنے کے بعد مسلم حکمراں آنسو بہاتا ہوا اقتدار کی کنجیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کرتا ہوا چل دیا تھا۔ یہ بات طے ہے کہ جب بھی مسلمان کتاب و سنت کی راہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا اور اپنی تراث سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی بنا پر دنیا اسپین کے مسلم حکمرانوں کو یہ کہہ کر اب تک پوچھتی ہے کہ اگر انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیے ہوتے تو یہ دن وہاں کے مسلمانوں کو دیکھنے کو نہ ملتے۔ یکلخت 800 سالہ تاریخ حکومت جاتے ہی مٹ گئی۔ اسی وجہ سے
میرے بھائیوں، بر صغیر کے علماء نے یہاں مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا، اور جہاں ایک طرف آزادی ہند کے لیے ان کی جہادی سرگرمیاں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے محض ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کی تھی۔ یہ کبھی ایسا نہیں تھا، در حقیقت اس کے پیچھے بہت سارے راز تھے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ انسان کی اسلام کی بقا کو یہاں پر یقین کیا جائے اور اس کو باقی رکھا جائے، اور ہماری جو تراث ہے، ہماری جو ثقافت ہے، وہ یہاں زندہ اور جاوید رہ جو، اس لیے یہ کوششیں ہوئی تھیں۔ ان کی جہادی سرگرمیاں جاری و ساری تھیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ مدرسوں مکتبوں کی بنیادیں بھی ڈالتے گئے۔ اس وجہ سے قارۂ ہندیہ میں مدرسوں کی بچھی ہوئی ایک جال آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، جو نبوی تراث اور تراث اسلامی کی حفاظت کر رہی ہے، اور اسی سے مسلمانوں کی ایک شناخت ہے۔ آج اسی شناخت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے مکر کیے جا رہے ہیں، اور حکومتوں کی طرف سے نت نئے فریب گڑھے جا رہے ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج جب ہر طرف عصری علوم کا تسلط اور ہر سو مغربی تہذیب و ثقافت کا غلغلہ ہے، اور یہود و ہنود بھی اپنی تہذیب کو دنیا میں رائج کرنے اور لوگوں کے رگ و ریشہ میں پیوست کرنے کی انتھک کوششیں کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی صلیبی عقائد و تعلیمات کو بالجبر نافذ کرنے کی جد و جہد میں مشنریاں مشغول ہیں، ایسے وقت میں یہ مدارس مسلمانوں کی دینی حمیت و ملی غیرت کا ثبوت ہیں، اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دینی تعلیم و تربیت اور اسلامی عقائد و افکار و سیاست و معاشرت، اسلام کی تعلیمات کی جس طرح شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان مغربی تہذیب و ثقافت کی آندھی میں اپنی شناخت بچانے میں کامیاب ہوا ہے، انہی مدارس و مکاتب کی مرہون منت ہے۔ جو ایک زمانہ تھا جب فلسفہ یونان نے عالم اسلام پر اپنی تہذیب و ثقافت کو بحث و تمہیز کے ہتھیار سے عالم اسلام پر یلغار کیا تھا، اس وقت عالم اسلام کے تعلیمی ادارے و مراکز اور علماء اسلام نے اسے وقتی طوفان سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوتا، اور آنکھ پر پٹی باندھ کر منہ میں ستو رکھ کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرتے، تو اسلامی عقائد و افکار کا پورا ڈھانچہ فلسفہ یونان کی حشر سامانیوں کے نظر ہو جاتا۔ لیکن انہی مدارس اور ان سے وابستہ علماء اور ائمہ نے پورے دم خم کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت ملک ہندوستان میں جدید فلسفہ حیات اور نئی جمہوریت کی الغار بھی یونانی فلسفے کے حملے سے کچھ مختلف نہیں ہے، اور ملک کے اکثر بیشتر حصے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اسلامی شناخت کو مٹانے کے درپے ہے، اور روز بروز نت نئے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے مدارس کی سرگرمیوں کو موقوف کرنے کے لیے پوری طاقت چھونک رکھی ہے، اور ہم ہیں کہ یا تو خواب خرگوش میں مست ہیں، یا اپنی فرسودہ نصاب تعلیم اور بوسیدہ انفراسٹرکچر کے سہارے جی رہے ہیں۔ اب جب میں اس تعلق سے کچھ قلم بند کر رہا ہوں یو پی کے بعد مدارس کا جائزہ لینے کا اور اساتذہ کرام کی کارکردگیوں پر نظر ڈالنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ ان مدارس و مکاتب کو کسی خارجی سازش سے اتنا نقصان نہ ہوگا جتنا خود کی لاپرواہی سے نقصان پہنچایا ہے۔ 200 طلبہ طالبات کے لیے 2 مدرس کیا پڑھائیں بیچارے۔ ایک مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں 200 طلبہ طالبات ہیں، صرف 2 مدرس پڑھا رہے ہیں وہاں پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس مدرسے کی حالت کیا ہوگی، وہاں کون سی تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ جو بہرحال 200 طلبہ طالبات کے لیے 2 مدرس کیا پڑھائیں گے اور کیا سکھائیں گے۔ وسائل تعلیمیہ کی بات کی جائے تو بعض مکاتب و مدارس میں صحیح سے بلیک بورڈ بھی نہیں ہے۔ حالات آج ہمارے ہاں مدارس کی اس نوعیت پر پہنچ گئے۔ مدارس و مکاتب کے اجتماعی کردار پر بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے، بلکہ بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ گزارش کروں گا کہ ہماری ملی قیادت اور ارباب حل وقت اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور ایک جامع نصاب مرتب کیا جائے، اور ماہر و لائق فائق اساتذہ کرام کی تقرریاں ہوں جو پیشہ وارانہ نہیں ہوں بلکہ خیر خواہانہ و ہمدردانہ جذبے سے سرشار ہوں، اور مدرسی کو محض پیشہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کو پیسہ چاہیے۔ جو ہاں، مدرسی کو محض پیشہ نہ سمجھیں بلکہ انبیائی مشن سمجھ کر انجام دیں، اور مدارس منظم و مستحکم نظام کے تابع ہوں اور منتظمین ہوش مند اور ہنرمند ہوں۔ یہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو بیچارہ دستخط نہیں کر سکتا ہے وہ مدرسے کا ناظم بنا ہوا بیٹھا ہے، جو گڑا بھاگ نہیں کر سکتا ہے اس آدمی کو خزانچی بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ادارے کیا کریں گے۔ جو اور پھر ان مکاتب کے لیے چندہ کرنے کے لیے بمبئی جیسے شہر، میں نے اپنے گاؤں میں اپنے چچاداد بھائی سے یہ کہا کہ آپ لوگ کیوں جاتے ہو، 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ بمبئی کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کا زکوٰۃ کتنا نکلتا ہے؟ جب انہوں نے اپنی زکوٰۃ کی قیمت بتائی تو تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے ہوا۔ ہم نے کہا یہ آپ کی ہے، ایسے گاؤں میں اگر 10 لوگ تیار ہو جائیں تو آپ کو شہر میں، اس لیے کہ آپ جو ہے اس کے لیے
کوئی پیسہ آپ نکالنا چاہتے ہی نہیں ہو، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بھی آپ صحیح طریقے سے برت نہیں پا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، مدارس کی اصلاح و ترقی میں زمانے اور وقت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ، اور بہت ضروری ہے کہ اصلاح و ترقی ایسی ہو کہ مدرسہ کی شناخت ہی نہ مٹ جائے۔ آج بہت سے مدارس اس دور میں شامل ہو گئے ہیں جو مدارس کے نام تک تبدیل کر چکے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے بڑی بات جو ہے میں کہنا چاہوں گا، 1 منٹ لوں گا شیخ، اور اس معاملے میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری سے چشم پوشی کی تو نئی نسل عصری دانشگاہوں کا رخ کرے گی اور ان کے اندر کی مسلمانیت بڑھ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو مسلمان بنائے رکھنے کی ذمہ داری کل بھی علماء کرام کی تھی اور آج بھی انہی کی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مدارس کو اپنی شناخت اور حیثیت کو بچانے کے لیے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ نمبر 1، اعدائے اسلام آج سے نہیں، دور قدیم سے اسلام کی شمع کو بجھانے اور مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کریم کو نکالنے اور قرآن سنت کی تعلیم سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور موجودہ حکومت کی ناپاک ارادے کی زد میں ہم ہیں، اور یہ ہماری تکنیکی و کاغذی کارروائیوں کی کمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے داؤں کھیل رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں کاغذی کارروائیوں کے معاملے میں ہندوستانی دستور کے مطابق ہمیں جو رعایتیں حاصل ہیں اس کا علم حاصل کیا جائے اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے، وہیں ہمیں مرغوب کرنے کے لیے نئی نسل کے ذہن میں زمانے کی ترقی کا دھونس بٹھا کر اور یہ باور کرا کے کہ تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، جب تک عصری علوم میں مہارت پیدا نہیں کر لیتے۔ آج ایک بڑی تعداد بچوں کی جو مدارس سے بیداری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں وقت کے ساتھ مدارس کے نظام اور نصاب میں بھی تبدیلی و اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی جو ہے ضرورت ہے، تمام مدارس و جامعات میں اس طرف وہ قدم اٹھائیں اور زمانے کے ساتھ چلنے کی وہ کوشش کریں۔ آج تہذیبوں کا تصادم اور اغیار اپنی تہذیبوں کو عام کرنے سے پہلے کہیں زیادہ سنجیدہ اور ایسے میں ہم اپنی تہذیب کو اپنے بچپن سے ہی نافذ نہ کر پائے اور انہیں اس کا پابند نہ بنا پائے تو اغیار کے ثقافتوں سے ہم اپنے بچوں کو نہ روک سکیں گے۔ اس کی ایک مثال جشن یوم پیدائش میں بچے بڑے شوق سے مناتے ہیں اور خوب خرچہ کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچے بھی جو مشنری اسکولوں میں جاتے ہیں آج ان تمام چیزوں سے وابستہ ہیں۔ ممبرا کی ایک مثال بتا کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ وہاں بالکل بچے مشنری اسکولوں میں گئے اور وہاں پڑھ رہے تھے، ایک دن لائٹ چلی گئی تو ہمارے یہاں کے استاد بتاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جیسے ہی موم بتی ماں نے جلایا بچے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر بھائی حالات آج ہمارے یہاں اس نوعیت پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنی مسلمانیت کو بچانا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کی ہمیں دیکھ ریکھ کرنی ہوگی اور اس کے تعلیم اور تعلم کے سسٹم کو ہمیں بہت مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔